اس فرقے کا نام لوگوں کے اندر جو مشہور ہوا وہ تھا ممتورہ. شیعہ اس فرقے کو، واقفیہ کو ممتورہ کہتے تھے. ممتورہ مطر سے ہے، میم توئے، طوطے والا توئے، میم توئے رے، مطر بارش کو کہتے ہیں. ممتورہ جس کے اوپر بارش برسے اور بارش سے گیلا ہو جائے. ممتورہ عربی زبان میں کتیا کو کہتے ہیں، پنجابی میں جس کو کتی کہتے ہیں، کتی، کتے کی مؤنث، شی ڈاگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھلے کتیا کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ نہیں کہتے کچھ بھی؟ اچھا ہے کچھ نہ کہیں اس کو. کتیا کتے کی مؤنث، عربی زبان میں کلب کہتے ہیں اس کو، کاف لام بے، کاف کتاب والا، کلب، کلاب کتے، جو بعض لوگ فخریہ نام رکھتے ہیں، نہ رکھا کریں، کلب نہ رکھیں. بے شک اس کو ائمہ سے منسوب کریں لیکن پھر بھی نہ رکھیں، چونکہ منسوب کرنے سے اس کی فرق نہیں پڑ جاتا. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے یہاں اور انہوں نے کارڈ اپنا دیا. اس کارڈ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ سگے درے کلندر، سگے درے کلندر یعنی کلندر کے دروازے کا کتا. تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لکھ دو کہ شیعہ امام حسین، یہ بہتر نہیں ہے آپ لکھ لو. کہا نہیں، یہ نہیں لکھ سکتا میں، شیعہ امام حسین نہیں لکھ سکتا، لیکن سگے درے کلندر یہ میرا لقب ہے، یہ میری پہچان ہے. یہ کتا نہ، آپ سگ اپنے آپ کو کہہ کے کتا کہہ کے، یہ تواضع نہیں ہے، یہ غلط طور پر ہندوستان کے اندر رائج ہے. صرف پاکستانی یہ شیعہ نہیں کہتے، دوسرے بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. کچھ رسول اللہ کے سگے رسول، سگے کوئے رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں. کتا ہونا تواضع اور فروتنی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. نیت اچھی ہے لیکن کام ٹھیک نہیں ہے. کتا نہ کہیں. تواضع کے لیے اور بہت سارے الفاظ دین نے خود سکھائے ہوئے ہیں، وہ الفاظ استعمال کریں جو دین نے تواضع اور فروتنی اور انکساری کے لیے ہمیں بتائے ہیں. وہ آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آپ کتا نہ کہیں اپنے آپ کو. ان کا طریقہ یہ تھا اقتدار پرستوں کا کہ یہ شیعوں کے اندر جا کر دو کام کرتے. ایک، امامت کے طریقہ پر تنقید کرتے، امامت کے سلسلے پر تنقید کرتے. ائمہ کی طرف سے جو نمائندے مامور کیے جاتے ان کی کردار کشی کرتے تھے یہ. جیسے یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمن ایک بہت ہی جید فقی، 2 یا 3 اماموں کے شاگرد، فقی نامدار. ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا گیا بصرہ کے اندر کہ شیعوں نے یونس ابن عبد الرحمن سے میل جول چھوڑ دیا، بائیکاٹ کر دیا. ممتورہ نے یونس ابن عبد الرحمن کی اتنی مخالفت کی، جو امام معصوم کے معین کیے ہوئے وکیل، امام معصوم کی طرف سے نمائندے شہر کے اندر تھے. ممتورہ کی پراپوگنڈے سے یہ فقی، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا ان سے. پھر اس شہر کے کچھ لوگ آئے جو ظاہراً دیکھ رہے تھے کہ یہ صحیح لگتا نہیں ہے، امام علیہ السلام سے حقیقت جاننے کے لیے، اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے دور ہیں، آپ تک رسائی نہیں ہے، ہم بصرہ میں ہیں، آپ دوسرے شہر میں ہیں، تو ہم کس طرح دین، امامت کے مکتب سے دین کس طرح حاصل کریں؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ یونس ابن عبد الرحمن نہیں ہے تمہارے اندر؟ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یونس ابن عبد الرحمن جو کہتے ہیں ہم مان لیں؟ امام نے فرمایا کہ خوب، اس سے بڑھ کر اور کون ہے تم میں یونس ابن عبد الرحمن کی طرح؟ یہ کام ممتورہ نے کیا ہوا تھا، ایک ایک چن کے فقہا، راوی اور امام کے مورد اعتماد ائمہ کی طرف سے جو جماعت متعارف کروائی گئی تھی مختلف شہروں کے اندر کہ ان پر اعتماد کریں، ان کی طرف رجوع کریں، ہمارا پیغام ان کے ذریعے سے لیں، یہ ہمارے مورد اعتماد ہیں، یہ ہمارے سکہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ، ظاہراً اسی یونس ابن عبد الرحمن کے بارے میں ہے کہ فَإِنَّهُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ، یہ شخص تم پر حجت ہے میری جانب سے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور میں خدا کی طرف سے حجت ہوں، میں اسے تم پر حجت بنا رہا ہوں۔ لیکن ممتورہ نے اس شخص کو اتنا بدنام کروایا، اتنا پراپوگنڈا کیا کہ شیعوں نے یونس ابن عبد الرحمن سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تعلق کاٹ دیا۔ یہ ناپاک اور نجس کتیا جس نے تشیع کے اندر اتنا رخنا ڈالا، اتنا فتنہ بحران کھڑا کیا کہ امام دوازدہم کے لیے میدان امامت اور میدان عمل اتنا تنگ کر دیا کہ اللہ نے ان کے شر سے بچانے کے لیے امام کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا، چونکہ یہ فتنہ اس وقت اپنے عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔